لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اب میں قسیم فاطمہ صاحبہ کو مائک پر بلانا چاہوں گی کہ وہ اپنے کچھ قیمتی خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین، بہنوں اور ہماری اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج وہ وقت آ گیا کہ جن چیزوں کو ہم لوگ صرف سنتے تھے اور وہ کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. بہت سے رمضان اس قرأت قرآن کو آپ سب نے سنا ہوگا. سنی ہوئی چیز تو اکثر مس ہو جاتی ہے، ہمارے دماغوں سے غائب ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ کتاب پیام قرآن آنے کے بعد اب آپ لوگ اسے بھولیں گے نہیں. بہت بہت مبارکباد اسماء شمس صاحبہ کو. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو شاید ایک راز کی بات بتاؤں کہ جب میری ملاقات اسماء شمس سے ہوئی وہ بہت مدت تو پہلے، اس اسکول IRO کے قیام سے تقریباً 2-3 سال پہلے ہم لوگ ایک بہت چھوٹا سا پروگرام ہر گرمی کی چھٹیوں میں، جاڑے کی چھٹیوں میں اسلامک تربیت کا رکھتے تھے. ٹریننگ، چھوٹی بچیوں کی ٹریننگ ہوتی تھی جس میں کہ 20 سال تک کی بچیاں تقریباً ہوتی تھیں، کبھی کبھی ایجڈ بھی ہوتی تھیں. اس پروگرام میں ایک صاحب بہت مخلص تھے، بہت دینی بھائی ہمارے، نام لینے کی ضرورت نہیں. انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ باجی آپ ایک ایسے شخصیت کو بلا سکتی ہیں جو ابھی دین کا کام جنہوں نے کرنا شروع کیا ہے اور وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے متاثر ہیں. میں نے کہا الحمدللہ اگر ایسا کوئی ہے تو لے آئیے. وہ دن تھا اسماء شمس صاحبہ کا کہ ہماری اس پروگرام میں ایز اے ٹیچر میں نے خطاب کروایا ان سے. تمام لوگوں کی تنقید کا انبار شروع ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ اس طرح کا پروگرام کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں؟ کئی ٹیچرز اس میں اور بھی تھیں. یہاں تک کہ اس اسکول سے ہمیں اپنا پروگرام ہٹانا پڑا. 3-4 دن ہو چکے تھے کلاسز، 15 دن کی کلاس تھی. اس بیچ پروگرام میں ہم نے اس اسکول سے ہٹا کے دوسری جگہ، ایک مخلص صاحب تھے جنہوں نے اپنا گھر ہمیں میسر کیا. اس مقام پہ ہمارے پروگرام کمپلیٹ ہوئے اور کمپلیٹ ہوتے ہوتے ہماری وہ بہنیں جو ابھی نئی سیکھنے آئی تھیں اسماء شمس صاحبہ کی سورہ کی ترجمے تقریر سے اتنی متاثر ہوئیں کہ اسی وقت سے ان کے ساتھ آ گئیں. ان میں چند لوگوں کا میں نام لینا چاہوں گی، فاریہ، صالحہ اور امبرین. یہ سب لڑکیاں جو آج یہ ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں، IRO کی ممبر ہیں، کچھ ٹیچرز بھی ہیں، کچھ اس الہ آباد شہر میں اور کچھ دوسرے شہر میں جا چکی ہیں، لیکن اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہیں. الحمدللہ وہ سفر جو شروع ہوا پھر وہ نہیں رکا. میرے بھی دل میں یہ ایک تمنا تھی کہ الہ آباد میں ایک ایسا اسکول قائم ہو جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم، لیکن بہت سی وجوہات تھی جو ہم یہ کام نہیں کر پائے کیونکہ ایک تنظیم سے جڑے ہوئے تھے. اسماء شمس نے جس دن اس اسکول کی بنیاد رکھی بہت خوشی ہوئی، بہت دعائیں دی اور اب تک یہ دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام بہنیں، دیکھیے ہمیں صرف اس اسماء شمس سے ہی کام نہیں چلے گا، بہت سی اسماء شمس چاہیے. ایک اکیلی کتنی دور تک کام کریں گی؟ اتنا کام ان کے سر پہ ہے، اسکول کا کام ہے، تنظیم کا کام ہے، ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ لکھنے پڑھنے کا کام ہے. الحمدللہ ابھی یہ PhD بھی کر رہی ہیں. تو ایسی تمام اسماء شمس تیار ہو جائیں جو ہمارے شہر دور دراز پورے انڈیا میں پھیل جائیں اور اس دین کے کام کو لے کر اٹھ جائیں. وہ جہاں بھی دیکھیے ہم نے اپنے بچوں کو بہت پڑھایا، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ان کی کوچنگ کا بہت انتظام کرتی ہے. کوئی کوٹا بھیجتا ہے، کوئی دلی بھیجتا ہے، کوئی بمبئی بھیجتا ہے. اور الحمدللہ وہ بچے دنیاوی طور پہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں.
ایک اچھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, ایک اچھے انجینئر بن جاتے ہیں, لیکن وہ دین کے مبلغ نہیں بن پاتے. ہم انہیں اپنے پاس سے اتنی جلد ہٹا دیتے ہیں کہ ان کی تربیت کر ہی نہیں پاتے ہیں. تو یقین جانیے آپ ساری ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس سے ہٹانے سے پہلے یعنی 15 سال کی عمر کے اندر ایسی تربیت کیجیے قرآن و حدیث کی کہ وہ جہاں جائیں وہ نمونہ بن جائیں. وہ بچے چاہے اپنے ساتھیوں کے بیچ میں ہوں, اپنے کلاس روم میں ہوں, کہیں بھی ہوں, لوگ انہیں چلتا پھرتا قرآن کہیں, کیونکہ اب ان بچوں کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے قرآن کو. آپ اتنی بہترین تربیت کر دیجئے 15-16 سال کی عمر تک کہ وہ جہاں جائیں تو دوسروں کو متاثر کر سکے, نہ کہ وہ ان کا اثر لے کر پلٹیں. دیکھیے یہ ہم لوگوں کی آزمائی ہوئی چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے دین کا کام اپنے بچوں میں کم عمر میں نہیں کیا تو بڑے ہو کر وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے. دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود تو بہت دین کا کام کرتے ہیں, نماز روزہ بھی کرتے ہیں, ساری عبادات سب کچھ, لیکن اپنے بچوں کو اس کی تلقین نہیں کرتی, اور یہ سوچتے ہیں کہ بس 60 سال کی عمر کے بعد جب ہمارا وقت آئے گا تو بھی ہم کر لیں گے. جب دنیا کے لوگ انہیں ریٹائر کر دیتے ہیں تو پھر وہ دین کے کس کام آئیں گے؟ تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنی پوری عمر وہ بچے چاہے کچھ بھی بنے, ہماری یہ ذمہ داری ہے لڑکیوں کی شادی سے پہلے, بچوں کی نوکری سے پہلے ہم اپنے بچوں کو ایسا تیار کریں کہ وہ ایک دینی معاشرہ قائم کر سکیں. انہیں کہیں جا کے تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑے, وہ چلتا پھرتا قرآن ہو وہ بچے, تاکہ دوسرے اس سے نصیحت حاصل کر لیں, ان کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ اس بچے کی عادت سے اتنا متاثر ہوں کہ وہ پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ تم نے کہاں سے سیکھا اس کو. اس بچے کے پاس جواب ہوگا کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ کہتی ہیں. جب ہم پوری زندگی ان کو چھوڑ دیں گے اور یہ چاہیں گے کہ بس اب آخری عمر میں, تو جب تک تو دنیا اپنا اثر اس پہ ڈال چکی ہوتی ہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. عزیز بہنوں, یہ کام بہت آسان نہیں تھا. اسما نے جو ذمہ داری اٹھائی تھی اسے بحسن خوبی انجام دیا. یہ اسکول, یہ IRO تنظیم کی ذمہ داری, اس کے ساتھ یہ پیام قرآن کو آپ کے سامنے لکھی ہوئی صورت میں پیش کرنا. دیکھیے زبان سے بولنا وہ سب تو پہلے ہی آ چکا تھا, آپ کے پاس موجود تھے لیکچرز, لیکن آج یہ کتاب پیام قرآن یہ ساری صورتوں کا مختصر سا تعارف ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا آپ کے سامنے آئی سورہ ہود کون سی ہے, سورہ نمل کیا ہے, آپ اس میں پڑھ لیں گے کہ اس میں کیا کیا موجود ہے. آپ کو کہیں بھی نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی. پہلی بات تو ہمیں تفسیر سے مدد لینی چاہیے, اور تفسیر جب ہم پڑھ چکیں گے, وقت نہیں ہوگا تب ہم اس کی مدد لے لیں گے, اور تفسیر نہیں پڑھ سکتے تو پیام قرآن دیکھ لیں گے. اور ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اس کا ترجمہ بھی کر دے, انگلش میں بھی ترجمہ کر دے, تاکہ آج وہ جنریشن جو انگلش زیادہ جانتی ہے وہ اسے اچھی طرح سے سمجھ لے. اب ایک چیز اور آخر میں کہنا چاہوں گی کہ یہ محنت اور کاوش صرف اسما شمس کی نہیں ہوگی, ان کے ساتھ لگے ہوئے دوسرے لوگ, ان کے والدین, ان کے شوہر, ان کی تمام کلیگس, ان کی ٹیچرز, سب ان کی معاون و مددگار ہوں گی. ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. دیکھیے ہمارے پاس وقت کم ہے, کام بہت زیادہ ہے, ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. اسی آڈیٹوریم میں جس وقت کورونا کا وبال سر پہ سوار تھا, وہ وبا پھیلی ہوئی تھی, اس سے چند مہینے پہلے لوگوں نے ہم نے بتایا کہ یہاں پہ کورس شروع ہونے والا ہے عربی کا. یقین جانیے بہت خوشی ہوئی, بہت دنوں سے تلاش تھی. ابھی ناسیہ باجی کہہ رہی تھی کہ عالم یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن سمجھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, تم لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے, تم لوگ بگڑ جاؤ گے. اور یہی واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا تھا. بہت سے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں یہ سکھایا جائے. انہوں نے کہا نہیں, تم لوگوں نے کبھی بچپن سے پڑھا نہیں عربی, اب کیسے آ سکتی ہے. اسما نے ایک پروگرام کنڈکٹ کروایا, 6 مہینے کا کورس تھا, وہ میسکو الف حیدرآباد سے. الحمدللہ بہت ہی بہترین کورس تھا. اسی آڈیٹوریم میں تقریباً 35 سال کے بعد میں ایک اسٹوڈنٹ بن کے یہاں بیٹھی, اور وہ پروگرام جو ہے آن لائن تھا. وہ ٹیچرز ہماری نگرانی کرتے تھے کہ آپ نے کاپی کھولی ہے کہ نہیں, آپ نے پین پکڑی. بہت سے اسٹوڈنٹ یہاں پہ موجود ہوں گے. بہت اچھا لگا.
ایسا لگا کہ اپنی دنیا میں جو ہم گھریلو زندگی میں گزر کر رہے تھے، صبح کا کھانا پکانا کھلانا ہر عورت کرتی ہے، جب وہ کتاب اور کاپی ہاتھ میں آئی تو ایک نئی زندگی ہم لوگوں کو مل گئی. اور پھر وہ وقت کورونا کا ہم لوگوں کو اتنا ملا کہ اچھی طریقے سے قرآن سمجھنے کا، وہ کچھ بھی نہیں آتا تھا. اسی آڈیٹوریم میں بیٹھ کے بچوں کی بینچ پہ ہم لوگوں نے الف با تا سا سیکھا، پھر سے سیکھا اس کو. جو اپنا بچپن کا پڑھا ہوا تھا وہ درست نہیں تھا، پھر سے سیکھا. الحمدللہ قرآن میں یہ نہیں کہتی کہ پورا سمجھ میں آ گیا، 70% تو سمجھ میں آ گیا. ہماری ہی کلیگ ابھی ایک بیٹھی ہیں بہن ماریہ ہیں، انہوں نے بھی الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے سیکھا. اور پھر ہم لوگوں نے یہ تہیہ کیا کہ اب تمام لوگوں تک قرآن کا ترجمہ پہنچانا ہے. دیکھیے ڈائریکٹ ترجمہ پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے وہ ہمیں کسی تفسیر اس سے نہیں مزہ آتا، کہ ہم قرآن پڑھتے جائیں اور ہمیں سمجھ میں آتا جائے. کتنا بہترین انداز ہے اللہ کا. اور ایک ایک لفظ کے کئی ترجمے ہوتے ہیں اور وہ سب ذہن میں آ جاتے ہیں. تو اس کام کو ہم لوگوں نے چند بچوں میں شروع کیا کہ میں تو ابتدائی میں سکھا کے پھر آگے بڑھا دیتی ہوں. ہماری بہن ماریہ جو ہیں اس کو کمپلیٹ کر دیتی ہیں. 7 مہینے میں الحمدللہ بہت سی اسٹوڈنٹ ہم لوگوں کی تیار ہو جاتی ہیں. یہاں اس آڈیٹوریم میں جب ہم لوگوں نے کورس کیا تھا تقریباً 50 لوگ تھے، آخر میں 15 لوگ بچتے ہیں. سب اپنی اپنی دشواری بچا کے اور بتاتے ہیں، کسی کی اپنی صحت کا ہوتا ہے، کچھ کوئی بھی مسئلہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن چند لوگ جو بچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے بھی چن لیتا ہے کہ وہ آگے اس کام کو بڑھا دیں گے. ابھی بھی وہ ادارہ مسکولف بہترین کورس کراتا ہے، آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دے گا. اور ہماری بہنیں جو یہاں پہ کام کرتی ہیں وہ بغیر فیس کے، کوئی بھی فیس نہیں لیتی ہیں. 6 مہینے 7 مہینے آپ کے ساتھ 1.5 گھنٹے لگی رہتی ہیں، صرف اس لیے کہ یہ قرآن سب کو سمجھ میں آ جائے. کوئی انہیں اس کا اجرت نہیں چاہیے ہوتی ہے، اپنا وقت، اور کوئی کسی سے کوئی احسان بھی نہیں کرتا کسی کے اوپر. بہت خوشی سب لوگ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں. الحمدللہ بہت سے لوگ اب تک اس سے فیض یاب. وہ صرف الہ آباد کے لوگ نہیں، چونکہ آن لائن کورس ہے تو پوری دنیا سے لوگ ہیں اس میں، دوسری ملکوں سے لوگ ہیں. اپنا وقت جن کے یہاں رات ہوتی ہے وہ دن میں کلاس کرتی ہیں. تو آپ سب بھی کوشش کیجئے. الحمدللہ جب قرآن سمجھ میں آ جائے گا اور جب وقت نہیں ملے گا تو اس کتاب سے آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. دیکھیے جو تفسیر پڑھ چکا ہوگا اسے یہ پڑھا میں قرآن اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. دیکھیے جس نے نہیں پڑھا ہوگا اسے تو تھوڑی دقت ہوگی. تفسیر پڑھنے کے بعد جب اس پر نظر ڈالی جائے گی تو وہ ایک بہت چند منٹوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی. الحمدللہ یہ کتاب اب منظر عام پہ آ چکی ہے اور آپ سب اس کا فائدہ اٹھائیے. اور میری بہت دلی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آگے آنے والے وقت میں صرف ایک اسماء شمس نہیں، بہت سی اسماء شمس تیار ہو جائیں اور ایسی ہزاروں کتابیں منظر عام پہ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Jazakallah khaira, ma'am. It was indeed a short but really impressive talk.